ہاں، اسی درس کے دوسرے حصے میں ہم آپ 3 طلباء سے کچھ باتیں پوچھیں گے تاکہ ہم ان کو ساتھ دہرا بھی سکیں۔ ہاں حذیفہ بیٹا یہ بتاؤ کہ ہم کون ہیں؟ مسلمان ہیں۔ ہاں، جواب اونچی آواز میں ہونا چاہیے۔ مسلمان۔ ہم کون ہیں؟ مسلمان۔ بس جس سے پوچھا جائے وہ بتا۔ ہم مسلمان ہیں، نام کا تعارف آپ بتا رہے ہیں۔ ہماری شریعت کیا ہے؟ حمدی۔ دین ہمارا کیا ہے؟ اسلام۔ اسلام۔ مذہب ہمارا کیا ہے؟ سنی حنفی۔ سنی حنفی۔ ہم مسلمان ہیں، یہ نام ہمارا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ سورۃ حج میں 17ویں سپارے سورۃ حج کے آخر میں ارشاد فرمایا ہوا سماکم المسلمین، وہی ہے جس نے تمہارا نام مسلم رکھا۔ تو مسلمان کا معنی کیا ہے؟ گردن جھکانے والا۔ کیا؟ گردن جھکانے والا۔ اطاعت کرنے والا، حکم ماننے والا۔ یہاں میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں، آپ تمام طلباء جو بیٹھے ہیں بڑے توجہ میری طرف رکھو۔ 2 لفظ ہیں، 2 لفظ، کو اور کی۔ کو اور کی۔ اللہ تعالی کو ماننا، اللہ تعالیٰ کو تو سب مانتے ہیں یا نہیں؟ لیکن سب ماننے والے مومن نہیں ہیں۔ سب ماننے والے مومن کو مانتے ہیں۔ تو دعویٰ سب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ماننے کا۔ اب آگے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ماننا، یہ اصل ہدایت ایمان اور اسلام ہے۔ کی ماننا کا مطلب کیا ہے؟ حکم ماننا۔ کیا؟ حکم ماننا۔ اللہ تعالیٰ کو ماننا، یہ ہے ذات کے ماننے کا بات، ماننے کی بات کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ماننا، یہ ہے ذات کو ماننا۔ خالی ذات کو ماننے سے بندہ مومن مسلمان نہیں بن سکتا۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات کو تمام لوگ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے، مانتے ہیں، کو مانتے ہیں، کی نہیں مانتے۔ کی یعنی اس کی جو بات ہے وہ نہیں مانتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کو ماننا، قرآن کی ماننا۔ قرآن کریم جو کتابی شکل میں ہمارے پاس ہے، ہم اس کو پڑھتے ہیں، تو قرآن کو تو ہم مان رہے ہیں، قرآن کی نہیں مان رہے، یعنی قرآن کی بات نہیں مان رہے۔ قرآن کو مان رہے ہیں، قرآن کی نہیں مان رہے۔ ایک ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ماننا، ایک ہے ذات کی ماننا۔ بات آ رہی سمجھ؟ کو اور کی کا فرق۔ ابلیس کب لعنتی ملعون بنا کہ اس نے اللہ تعالی کی نہیں مانی۔ کیا بات؟ حکم تھا نا، جو سجدے کا حکم تھا، تو حکم نہیں مانا، ذات کو مانتا ہے۔ ابلیس جانتا ہے، مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن کی نہیں مانی، کو مانتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننا، سمجھ آ رہی بات کی؟ ایک ہے ذات کو ماننا، ایک ہے بات کو ماننا۔ ذات کو تو ہندو بھی مانتے ہیں، ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے حوالہ سے ہندو بھی مانتے ہیں، سکھ بھی مانتے ہیں، گرو بھی مانتا تھا، تو وہ مومن مسلمان نہیں بنے۔ کیوں؟ انہوں نے کو تو مانا، کی نہیں مانا، سرکار کی بات کو نہیں مانا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو فلاح نجات پا جاؤ گے۔
تو جس نے اس کو مانا وہ فلاح پا گیا۔ اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ماننا اور ایک ہے صدیق کی ماننا، سمجھ آ رہی بات؟ ایک ہے صدیق کو ماننا، ایک ہے صدیق کی ماننا۔ اس معاشرے میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو صحابہ پاک کا نام لیتے ہیں لیکن ان کا طریقہ، ان کی بات نہیں مانتے، ذات کو مانتے ہیں۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ تو صدیق کو ماننا، صدیق کی ماننا، یہ ایک طبقہ ہے جو صحابہ پاک کا نام لیتا ہے۔ ساتھ ہو بیٹھو تھوڑا۔ اور اسی طرح ایک طبقہ ہے جو مولا علی کو مانتے ہیں اور مولا علی کی نہیں مانتے۔ نہیں بات سمجھ آئی؟ مولا علی پاک کے نام کا بڑا نام لیں گے، خود کو مولا ہی کہیں گے، لیکن مولا کی نہیں مانیں گے۔ تو یہ سب دعوے ہیں ان کے پاس۔ ایک ہے اسی طرح حسین کو ماننا، ایک ہے حسین کی ماننا۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ حسین کو ماننے والے بہت دعویٰ کریں گے لیکن حسین کی ماننا یہ اصل حسینیت ہے۔ سمجھ آ گئی؟ علی کی بات کو ماننا یہ اصل مولا علی سے محبت ہے۔ صدیق کی ماننا یہ صدیق اکبر سے اصل محبت ہے۔ قرآن کی ماننا یہ ہے اصل عظمت، قرآن پاک کو ماننا۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننا یہ ہے اصل میں نجات۔ خدا کی ماننا یہ ہے اصل توحید۔ سمجھ آ گئی؟ تو یہ کو اور کی کا پتہ چل گیا۔ جس نے کو اور کی کو ملایا پھر کی اس کی سمجھ میں آیا۔ اب یہ بات آپ کی سمجھ نہیں آئی ہے۔ کو اور کی ملیں تو کی مل جاتی ہے، کو اور کی ملیں تو کی مل جاتی ہے، چابی۔ سمجھ آ گئی؟ اب جنت میں تالا ہے، جنت کو تالا لگا تو تالا چابی سے کھلے گا نا، تو چابی کو کی کہتے ہیں۔ چابی کو ہاں، آپ کی پسندیدہ زبان انگریزی میں چابی کو کیا کہتے ہیں؟ کی۔ تو یہ کی جو ہے، چابی جو ہے جنت کی، یہ کو اور کی کو ملانے سے کھلے گئے، ملے گی چابی۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کو تالا لگا اور تالے کی چابی ہوتی ہے، تالے کی چابی ہوتی ہے، اور فرمایا لا الہ الا اللہ یہ جنت کے دروازے کی چابی ہے۔ لا الہ الا اللہ جنت کے دروازے کی چابی ہے۔ اور چابی کو کیا کہتے ہیں؟ کی۔ تو کی کب ملے گی؟ کو کی کو جمع کریں گے، یعنی زوات کو بھی مانیں گے اور ان کی ہر اچھی بات کو بھی مانیں گے، تب کی مل جائے گی جنت کی چابی۔ ٹھیک ہے؟ تب جنت والے رستے پہ ہوں گے، ہدایت والے رستے پہ ہوں گے۔ تو یہ بات سمجھ آ گئی؟ اسی طرح ولیوں کو ماننا اور ولیوں کی ماننا، سمجھ آ گئی؟ جہاں کو کی بات سنو وہاں ہدایت نہیں ہے، دعویٰ ہے، اور جہاں کو اور کی جمع ہو جائے سمجھو وہاں ہدایت ہے۔ یعنی ذوات مقدسہ کا بھی ادب و احترام ہو درجہ بندی میں، اور ان کی باتوں پہ بھی عمل ہو۔ سمجھ آ گئی؟ تو یہ ہے اصل ہے کو اور کی کے حوالے سے جو ہم نے مختصر طور پر آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ تو کی چابی ہوتی ہے، چابی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ مفتاح الجنہ، چابی کو مفتاح کہتے ہیں عربی میں، مفتاح۔ الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی چابی ہے۔ نماز نماز جنت کی کنجی ہے، جنت کی چابی ہے۔ اور جنت کی چابی کیا ہے؟ نماز۔ نماز کی چابی کیا ہے؟ وضو۔ وضو۔ نماز کی چابی کیا ہے؟ وضو۔ اور وضو کی چابی کیا ہے؟ وضو کی چابی، یہ بہت پھر آگے لمبی بات ہو جائے گی، وہ آپ کے ذہن سے بالا تر ہے، تو اتنا ذہن میں سمجھے کہ جو چابی ہے
کنجی ہے، یہ دو چیزیں اکٹھی ہوں تو یہ رستہ ملتا ہے چابی والا۔ کو اور کی، کو ہے ذوات کو ماننا، کی ہے ان کی بات کو ماننا۔ اب شیطان مردود ذات کو مان کر نہیں بنا، بات کو انکار کیا۔ ذات کو تو مانتا ہے، بات کو نہیں مانا تو وہ ابلیس بن گیا۔ فرشتوں کا سردار تھا، ناری تھا، نوریوں کا سردار تھا، جنتوں میں آتا جاتا تھا، اور اس کے آسمانوں پہ بڑے معزز نام تھے ابلیس کے، عزازیل تھا اور بڑے نام تھے اس کے اچھے۔ جب کی بات آئی تو سب کچھ ختم ہو گیا۔ تو ہمیں کو اور کی کو ملانا ہے۔ آپ کو اس معاشرے میں دو طرح کے طبقے ملیں گے، ایک طبقہ کو ماننے والا ہے، ایک طبقہ کی ماننے والا، دعویٰ کرنے والا ہے۔ اور مومن کا باپ ہے جب کو اور کی دونوں کو رکھے۔ اب بیٹا ہے، وہی بات پہ ہم بات ختم کر رہے ہیں، ساتھ ہو کر بیٹھ جاؤ، ادھر ہو جاؤ سامنے۔ تو اب باپ اور جو بیٹا ہے، اس کی مثال دیکھ لیں، ماں اور بیٹی کی مثال دیکھ لیں سمجھانے کے لیے، کو اور کی۔ میں نے 12 یہ مثالیں آپ کو بتائی سمجھائی ہیں کہ باپ بیٹے سے کہے بیٹا پانی پلاؤ۔ اب یہ کیا ہے؟ بات کی، والد کی بات ہے، حکم ہے، اور جو کہہ رہا ہے وہ باپ ہے، ذات ہے، اس کی زبان سے نکلی ہوئی اس کی بات ہے۔ اب باپ نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا پانی پلاؤ۔ بیٹے نے کہا ابو جی مجھے آپ سے بڑا پیار ہے، بڑا پیار ہے، میں تو آپ کے چہرے کو دیکھ کر حج کا ثواب لے رہا ہوں، پانی اٹھ کر خود پی لیجئے۔ تو کیا خیال ہے، باپ راضی ہو جائے گا؟ کیونکہ ذات کو تو مان رہا ہے، ابو کی بات کو نہیں مانا۔ امی نے بیٹی سے کہا بیٹی کھانا بناؤ۔ بیٹی نے کہا امی میں تو آپ کے قدموں میں بیٹھی ہوں، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، میں جنت سے کیسے اٹھ سکتی ہوں، آپ کھانا ذرا اٹھ کر خود بنا لیجئے۔ تو اب بتاؤ، ماں اور بیٹی نے بات ایک دوسرے کی مانی؟ اس بیٹی نے ماں کی بات مانی، اب کہہ رہی ہے میں تو جنت میں بیٹھی ہوں، جنت چھوڑ کر کیسے اٹھ سکتی ہوں؟ تو جس طرح اس طرح اولاد پہ ماں باپ خوش نہیں ہو سکتا جب تک اولاد ماں باپ کا جائز قاعدہ نہ مانے، تب تک ماں باپ خوش نہیں ہو سکتا۔ اللہ اور رسول جل جلالہ وسلم بھی خوش نہیں ہوں گے جب تک ہم ان کے احکام کو نہیں مانیں گے اور ان پر عمل نہیں کریں گے۔ سمجھ آ گئی؟ تو یہ ہمارا دوسرا مختصر درس تھا اسی تاریخ میں، 21 تھی، 21 ذی قعد اور 27 بساک اور 9 مئی، 1447، 2083 اور 2026 بروز ہفتہ۔ یہ دوسرا حصہ درس کا کس حوالے سے ہم نے صرف چند باتیں آپ کے پوچھنے کے حوالے سے، ہم نے شروع سے آپ سے بات پوچھی سوال کے حوالے سے، تو اس کی تفصیل میں ہم نے یہ چند باتیں کہہ دی۔ نام کا تعارف کہ مسلمان ہیں ہم، کن کے مقابل ہیں؟ کفار کے، کفار کے مقابل ہمارا تعارف مسلمان ہے، یہودیوں اور عیسائیوں کے مقابل ہمارا تعارف محمدی ہے، اور جو مسلمانوں میں فرقے بن گئے ان فرقوں کے مقابلے ہمارا تعارف سنی ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو یہ ہمارا نام ہے اور اس کا یہ تقابل ہے، اور یہ جو نام ہے جیسے جیسے حق کے مقابلے میں لوگ اور فتنے کھڑے ہوتے جائیں گے ویسے ویسے نام کے ساتھ اضافی چیز کا وجود پایا جانا لفظوں کا ضروری ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اصل میں ہم مسلمان ہیں اور محمدی ہیں اور سنی ہیں اور حنفی ہیں اور چشتی اور قادری سہروردی ہیں، اور مکتبہ فکر کے حوالے سے ہم بریلوی ہیں۔ تو یہ چیز ہم نے 12 پہلے پڑھی، تو آخر پہ تمام طلباء اجمالی طور پر جواب دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کتنے ہیں؟ 4 یا 3 ہیں، قاسم، طیب، طاہر، ابراہیم، یہ بیٹے ہیں، ان کے نام مبارک۔ بیٹیاں کتنی ہیں؟ 4، زینب، رقیہ، کلثوم، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد مبارک کتنے ہیں؟ 3۔ کتنے داماد ہیں؟ پہلے داماد کا نام کیا ہے؟ ربی، آس بن ربی۔ کیا؟ ان کا ایک بیٹا ہے، ان کا نام ہے علی۔ کیا نام ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیٹی حضرت سیدہ زینب پاک سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح آس بن ربی سے ہوا، اور ان سے جو اولاد پیدا ہوئی ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ اس بیٹے کا نام کیا ہے؟ علی، اور بیٹی کا نام کیا ہے؟ امامہ۔ کیا؟ جس طرح حسن حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی پاک کے نواسے ہیں نا، اسی طرح وہ بھی نواسے ہیں، وہ بھی نواسے ہیں۔ تو نواسے نواسیوں میں صرف لوگوں نے کیا ہمیں بتایا کہ حسن حسین پاک ہیں اور زینب پاک ہیں اور حضرت فاطمہ پاک ہیں جو مولا علی پاک کی اولاد پاک ہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ تو صرف یہی بات بتانا اور بقیہ بیٹیوں کی اولادوں کو نظر انداز کر دینا، تو کیا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے وفا ہے؟ تو چاروں بیٹیاں ہیں، ان کی چاروں سب اولادوں کو ماننا، درجے میں ہر ایک کا حصہ ہے، درجہ اپنا اپنا ہے۔ اسی طرح بیٹیاں کتنی ہوئی؟ 4۔ داماد کتنے ہوئے؟ 3۔ پہلے داماد کا نام کیا ہے؟ آس بن ربی یا غالباً ربی بن آس۔ دوسرا داماد کا نام کیا ہے؟ عثمان غنی، حضرت عثمان غنی۔ حضرت عثمان غنی کس خاندان سے تھے؟ بنو امیہ میں سے۔ کس خاندان میں تھے؟ بنو امیہ میں سے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو سنیوں میں گھسے ہوئے ہیں، بدبخت لوگ ایسے جو سنیوں میں گھسے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے پیر اور ملا بنے ہوئے ہیں، اور وہ بنو امیہ کا نام لے کر ان پر تبرہ بھونکتے ہیں۔ اور بنو امیہ میں کون ہے؟ حضرت عثمان غنی، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 صاحبزادیاں ان کے نکاح میں عطا فرما دی۔ سمجھ آ گئی؟ تو یہ دوسرے داماد ہیں۔ اور تیسرے داماد کون سے ہیں؟ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو حضرت علی شیر خدا کتنے داماد ہوئے؟ 3۔ کتنے داماد ہوئے؟ پہلے آس بن ربی، عثمان غنی، مولا علی۔ کل بھی چھٹی ہے نا، تو کل کے درس میں ہم ان کی اولادوں کو آپ کو بتائیں گے تاکہ تعارف آپ کو رہے۔ جہاں صرف یہ نام حسن حسین پاک کے بیان کریں، یہ لعنتی لوگ ان مبارک ہستیوں کا نام استعمال کر کے بقیہ تمام جو خدمات دین کرنے والے ہیں ان کو نظر انداز کرتے ہیں۔ تو یہ تربیت آپ کی سب کے لیے ضروری ہے۔ سمجھ آ گئی؟ آج آپ سنی عقیدے کو سمجھیں گے تو بڑے ہو کر اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو آپ بچائیں گے۔ آج کے دور میں آپ ایمان سیکھ لیں اور اچھے عمل کو بچانا سیکھ جائیں تو سمجھے آپ نے دین سیکھ لیا۔ اب اچھا عمل کرنا آسان ہے اور اس عمل کو بچانا اصل میں یہ کمال ہے۔ ایک آدمی پیسہ کماتا ہے، امیر بننے کے لیے 2 کام ضروری ہیں۔ دنیا میں امیر ہونے کے لیے 2 کام ضروری ہیں، پیسہ کمانا ضروری ہے اور کمائے پیسے کا بچانا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے؟ امیر ہونے کے لیے 2 بات چاہیے نا، تو پیسہ کمانا ضروری ہے اور کمائے پیسے کا بچانا ضروری ہے۔ اب ایک آدمی 200 روپیہ کماتا ہے، 300 روپیہ خرچ کرتا ہے، امیر ہو جائے گا؟ امیر بن جائے گا؟ تو ایک آدمی 300 کماتا ہے، ان میں سے 200 جمع کرتا ہے، 100 خرچ کرتا ہے، تو امیر ہوگا نا؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جزا پانے کے لیے اچھے عمل کے لیے بھی 2 باتیں ہیں۔ ایک تو اچھے عمل کا کرنا ضروری ہے، دوسرا کیے ہوئے عمل کا بچانا ضروری ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو عمل ہوتا کیسے اور بچتا کیسے ہے؟ کو اور کی کو سمجھ کر، کو اور کی کو سمجھیں گے تو عمل ہوگا اور بچ جائے گا۔ جب بچ جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من جاء بالحسنات فلہ عشر امثالہا، کہ حشر والے دن جو ایک نیکی لائے گا اللہ تعالیٰ اسے 10 عطا فرمائے گا اس کی مثل۔ وہاں ہے جو نیکی کرے گا، یہ نہیں ہے حشر میں تو جزا ملے گی نا، وہاں جو لائے گا یعنی جو یہاں سے نیکی بچا کر لے جائے گا آخرت میں، اس کا اجر ملے گا۔ اور نیکی کرتا ہے، نیکی بچاتا نہیں ہے تو آگے دفتر خالی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ
ہمیں سمجھنے سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے ہم نے دوسرے حصے میں سوالات کے حوالے سے کوئی تفصیلی باتیں کی، صرف نام کے تعارف کے حوالے سے اور اس سے تربیتی باتیں آپ تمام طلباء سے ہم نے کی۔ آپ تمام طلباء کے ذریعے سے ہر خاص و عام تک ہمارا جو مقصد ہے اس پیغام کو پہنچانا ہوتا ہے، سمجھ آئی؟ اللہ تعالیٰ اس پورے گاؤں پہ اپنی رحمت اور فضل نازل فرمائے اور جملہ موذی امراض سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے اور بیماروں کو اللہ تعالیٰ شفا کلی عطا فرمائے۔ جو گھروں میں بیمار ہیں، گھریلو پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہمیں اپنی خاص پناہ عطا فرمائے۔ آپ تمام طلباء کو اسی طرح اس دین میں ذوق و شوق پیدا کرنا چاہیے۔ آج آپ دین سیکھیں گے تو کل جب آپ خود اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے، آپ گھر والے بن جائیں گے، تب یہ دین آپ کے کام آئے گا۔ جو ابھی آپ بچے سیکھ رہے ہیں، کیونکہ جو بڑے ہیں جو انہوں نے سیکھنا تھا وہ سیکھ چکے، اب ان کے سیکھنے سے یہ باتیں بہت دور ہیں، اس لیے ان کی باتوں کا برا محسوس نہ کیا کرو۔ آپ کوشش کیا کریں کہ اپنے دین اور اسلام کی باتوں کو سیکھیں۔ ہمارا ناظرے کا سبق جو ساتھ چلتا ہے یہ بھی جاری رہے گا، اور اسی طرح دینی تعلیمات جو ضروری ہیں ان کو بھی جاننا اور سمجھنا ہے، ٹھیک ہے؟ کل ہم مزید طہارت کے حوالے سے ساتھ شامل کریں گے، اسی طرح سوال جواب کے حوالے سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی تمام اولاد پاک کے حوالے سے کل مزید بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو کل ایمان کے حوالے سے ہماری جو آخری چیز ہوگی، ایمان کے حوالے سے آج ہم نے شاخیں پڑھی ہیں، کل ہم ایمان کے حوالے سے کہ ایمان ملتا کیسے ہے اور پھر ایمان کی حفاظت کیسے ہوتی ہے، یہ کل کے درس میں ہم آخری قسط اس حوالے سے بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ صدقے حبیب پاک کے ہم سب کو اپنی پناہ عطا فرمائے۔